جی، آج کا جو ہمارا سیشن ہے یہ ہے سرکاری وصولیوں سے متعلقہ۔ لاسٹ سیشن میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ سرکاری مالیات ہوتا کیا ہے۔ تو سرکاری مالیات میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حکومت اپنی آمدنی کہاں کہاں سے کما رہی ہے اور کہاں کہاں ان آمدنیوں کو خرچ کر رہی ہے، یہ حساب کتاب ہوتا ہے سرکاری مالیات۔ تو حکومت کے سرکاری مالیات جو ہیں اس میں دو اہم رکن بن گئے، پہلا سرکاری وصولیاں، دوسرا سرکاری اخراجات۔ آج کے سیشن میں ہمارا ٹاپک ہوگا سرکاری وصولیاں، نیکسٹ سیشن میں ہم پڑھیں گے سرکاری اخراجات۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں سرکاری وصولیوں کی، حکومت کے ریونیوز کی، حکومت کے آمدنی کے ذرائع کی، تو حکومت کے آمدنی کے ذرائع عام طور پر دو طرح کے ہو سکتے ہیں۔ پہلے ہے محصولاتی آمدنی کے ذرائع اور دوسرا غیر محصولاتی آمدنی کے ذرائع۔ محصولاتی مطلب ہوتا ہے ٹیکس سورسز، یعنی کہ جو حکومت پیسہ ٹیکسوں کی شکل میں حاصل کر رہی ہیں ان کو ہم محصول کہتے ہیں ٹیکس کو، اور محصولاتی آمدنی مطلب جو ٹیکسوں کی صورت میں آمدنی حکومت ارن کرتی ہے۔ اور غیر محصولاتی آمدنی کا مطلب وہ انکم ہے جو حکومت کی نان ٹیکس انکم ہے، یعنی ٹیکس کے علاوہ جو حکومت آمدنی کما رہی ہے وہ تمام آمدنی غیر محصولاتی آمدنی کہلاتی ہے۔ جہاں تک بات ہے محصولاتی آمدنی کی، تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیں کہ ٹیکس یا محصول ہوتا کیا ہے۔ تو ٹیکس سے مراد ایک ایسی لازمی ادائیگی ہوتی ہے جو حکومت کسی ایک شخص کو براہ راست فائدہ پہنچانے کی بجائے پورے معاشرے کے فائدے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یعنی ٹیکس بیسیکلی حکومت نے آپ سے لیا اور اس ٹیکس کو حکومت اب ایک فرد کے فائدے کے لیے استعمال نہیں کرتی بلکہ آپ کی اکانومی کے لیے، آپ کی سوسائٹی کے لیے استعمال کر رہی ہوتی ہے۔ اس میں آپ کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ حکومت کی جانب سے اگر کوئی ٹیکس لاگو کر دیا جائے تو وہ ٹیکس ادا کرنا لازمی سمجھا جائے گا۔ کوئی شخص اس ٹیکس سے انکار نہیں کر سکتا۔ اگر ٹیکس سے انکار کیا جائے گا تو وہ سزا یا فائن کا جو ہے اس کے اوپر اجرا ہوگا۔ تو یہاں پہ اب ہم نے آج دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کے محصولاتی اور غیر محصولاتی جو آمدنی کے ذرائع ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے محصولاتی آمدنی کے ذرائع، یعنی ٹیکس ریونیو جو ہے گورنمنٹ کے۔ پہلا ہمارے پاس جو محصولاتی آمدنی میں ٹیکس ہے سب سے اہم، وہ ہے درآمدی اور برآمدی محصولات، امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ ڈیوٹی۔ پہلے ذرا تھوڑا سا سمجھا دوں میں آپ کو۔ درآمد سے مراد باہر کے ممالک سے کوئی اشیاء کو ملک میں خریدنا ہوتا ہے، اور برآمد سے مراد اپنے ملک سے باہر کے ملک میں کوئی چیز فروخت کرنا ہوتا ہے۔ تو جب آپ کوئی چیز باہر کے ملک سے درآمد کر رہے ہیں، اگر اس پر آپ کوئی کسٹم ڈیوٹی پے کر رہے ہیں تو وہ آپ کی درآمدی ڈیوٹی کہلاتی ہے، اور اگر آپ کوئی چیز اپنے ملک سے باہر فروخت کر رہے ہیں، برآمد کر رہے ہیں، اس پر اگر آپ کوئی ٹیکس پے کرتے ہیں تو وہ ہماری برآمدی ڈیوٹی کہلاتی ہے۔ تو امپورٹ ڈیوٹی اور ایکسپورٹ ڈیوٹی، جو امپورٹس پر ہوگی لگے گی وہ امپورٹ ڈیوٹی، جو ایکسپورٹس پر لاگو ہوگی وہ ایکسپورٹ ڈیوٹیز۔ دوسری چیز ہمیں یہاں پہ یہ سمجھ لینی چاہیے کہ جو درآمدی اور برآمدی محصول ہیں، یعنی امپورٹ اور ایکسپورٹ ڈیوٹیز ہیں، وہ دو طرح سے عام طور پر لگائی جاتی ہیں، یا تو باللحاظ وزن یا کاؤنٹنگ، یعنی اشیاء کی تعداد کے یا وزن کے اعتبار سے، یا پھر باللحاظ قیمت، یعنی اشیاء کی مالیت کے اعتبار سے۔ تو دو طرح کے امپورٹ ڈیوٹی ایکسپورٹ ڈیوٹی ہوتی ہیں۔ کچھ اشیاء پہ گورنمنٹ جو ہے وہ امپوز کرتی ہے باللحاظ قیمت، یعنی اس اشیاء کی قیمت دیکھی جاتی ہے اور اس قیمت کی ایک شرح بطور ڈیوٹی وصول کی جاتی ہے۔ اور کچھ اشیاء ہوتی ہیں جن کے اوپر گورنمنٹ یہ امپورٹ ڈیوٹی ایکسپورٹ ڈیوٹی لگاتی ہے باللحاظ وزن یا باللحاظ گنتی، یعنی اس چیز کے وزن کے اعتبار سے اور کاؤنٹنگ کے اعتبار سے کہ جتنی اشیاء ہوں گی، جتنا وزن ہوگا، اس کی ایک خاص پرسنٹیج جو ہے اس کے اوپر ٹیکس لگا دی جائے گی۔ تو اس میں ایک چیز اور بھی ہمیں دیکھنی ہوگی کہ حکومت جب امپورٹ ڈیوٹی یا ایکسپورٹ ڈیوٹی لگاتی ہے تو وہ شے کی نوعیت دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اگر شے لگژری قسم کی ہے، اشیاء تعیش ہے، یا
اور غیر ضروری اشیاء ہے جو کہ نیسیسٹی نہیں ہے ہماری، تو ایسی اشیاء کے اوپر گورنمنٹ جو ہے عام طور پر بھاری شرح کے ساتھ، زیادہ شرح کے ساتھ درآمدی یا ڈیوٹی لگاتی ہے. اور اگر اشیاء جو ہے وہ اشیاء ضروریہ ہے، وہ ایمرجنسی والی چیزیں ہیں، وہ روزمرہ کے استعمال کی چیزیں ہیں، تو ان پر عام طور پر یا تو کم شرح کے ساتھ امپورٹ ڈیوٹی لگائی جاتی ہے، یا پھر کچھ چیزوں کو اس ڈیوٹی سے مستثنا قرار دیا جاتا ہے، یعنی کہ ان پر ڈیوٹی لگائی ہی نہیں جاتی. جیسے ہم بات کرتے ہیں خشک دودھ کی، بنولا کی، دالوں کی، اناج کی، سویابین کی، خام تیل کی، کپڑے، دوائیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر گورنمنٹ کوئی ڈیوٹی وصول نہیں کر رہی ہوتی، ان کو مستثنا قرار دیا گیا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اور اگر کوئی چیزیں ضروری چیزیں ہیں جیسے خام مال ہے، صنعتی مشینری ہے، لوہا ہے، بناسپتی گھی ہے، ٹیکسٹائل کی مصنوعات ہیں، تو یہ اب ضرورت کی چیزیں ہیں، تو ان چیزوں کے اوپر کم شرح سے ڈیوٹی لگائی جاتی ہے. اسی طرح سے اگر کوئی سینما ہے، فلم ہے، یا آپ کے میک اپ کا سامان ہے، لیڈیز ہینڈ بیگز ہیں، یہ لگژری آئٹمز ہیں، کوئی اور گاڑیاں ہیں لگژری، تو ان کے اوپر زیادہ شرح کے ساتھ ڈیوٹی لگائی جا رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو چیز کی نوعیت جو ہے وہ اس ڈیوٹی کے اندر بڑا اہم کردار ادا کر رہی ہوتی ہے. اسی طرح اگر آپ بات کرتے ہیں برآمدی ڈیوٹی کی، تو درآمدی اور برآمدی جو ڈیوٹی ہے، گورنمنٹ اس کو پاکستان کی جو ملکی صنعت ہے اس صنعت کی پروٹیکشن کے لیے بھی یوز کر رہی ہوتی ہے. درآمدی ڈیوٹی کو زیادہ تر بڑھا دیا جاتا ہے تاکہ ملکی صنعت کو پروٹیکشن دی جائے، اور برآمدی جو اشیاء ہیں ان پر کم ڈیوٹی لگائی جاتی ہے یا ان کو مستثنا قرار دیا جاتا ہے تاکہ پاکستان کی جو صنعت ہے وہ باہر کے ممالک کے ساتھ آسانی کے ساتھ کمپٹیشن کر لے. ٹھیک ہو گیا جی. بہرحال جو درآمدی اور برآمدی محصولات سے جو آمدنی حاصل ہوتی ہے وہ ہماری آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ بن رہی ہوتی ہے، اور یہ کسٹم کو جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے وہ بیسیکلی امپورٹ ڈیوٹی اور ایکسپورٹ ڈیوٹی کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے. دوسرا جو اہم ذریعہ ہے گورنمنٹ کی انکم کا وہ ہے مرکزی ایکسائز ڈیوٹی، سینٹرل ایکسائز ڈیوٹی. اچھا، ایکسائز ڈیوٹی کی اگر ہم بات کریں تو ایکسائز ڈیوٹی بیسیکلی ان چیزوں پر لاگو کی جاتی ہے جو پاکستان میں تیار ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. یہاں پر گورنمنٹ کو تھوڑا سا دھیان کے ساتھ ڈیوٹی لگانا پڑتی ہے، کیونکہ اگر یہ ڈیوٹی بہت زیادہ لگ جائے تو عوام کی حوصلہ شکنی ہوگی اس چیز کو خریدنے کے لیے، اور جو صنعت کار ہے اس کی بھی حوصلہ شکنی ہوگی اس چیز کو بنانے کے لیے. تو ایسے میں عام طور پر اس ڈیوٹی کو اس طرح سے ترتیب دیا جاتا ہے کہ جو شے کی قیمت ہوتی ہے اس قیمت میں ہی ایکسائز ڈیوٹی کو شامل کر لیا جاتا ہے، اور صارفین قیمت جب ادا کر رہے ہوتے ہیں تو اس قیمت کے اندر ایکسائز ڈیوٹی بھی ادا کر جاتے ہیں، اور اس طرح صارفین کو الگ سے ایکسائز ڈیوٹی کا بوجھ محسوس نہیں ہو رہا ہوتا. لیکن چونکہ ایکسائز ڈیوٹی لاگو تو ہو جاتی ہے لہذا گورنمنٹ اس سے آمدنی کما لیتی ہے. تو ایکسائز ڈیوٹی کے ذریعے گورنمنٹ ایک اچھی انکم ارن کر رہی ہوتی ہے. یہاں پہ ہمیں یہ چیز بس یاد رکھنی ہے کہ ایکسائز ڈیوٹی جو ہے وہ پاکستان میں تیار ہونے والی اشیاء پر ہے، جو پاکستان کی صنعتیں ہیں ان پر لاگو ہوگی ایکسائز ڈیوٹی. نیکسٹ سورس آف انکم جو ہے گورنمنٹ کا وہ ہے انکم ٹیکس اینڈ کارپوریٹ ٹیکس. انکم ٹیکس اور کارپوریٹ ٹیکس جو ہے یہ بھی گورنمنٹ کی انکم کا ایک بڑا سورس ہے. یہ ڈائریکٹ جو ٹیکس ہیں ان کی دو کائنڈز ہیں. جب بھی کوئی شخص آمدنی کماتا ہے تو گورنمنٹ کی جانب سے ایک منیمم انکم کی شرح کا تعین کیا جاتا ہے. اگر کوئی شخص اس منیمم انکم کی شرح سے زیادہ آمدنی کمائے تو اس کی انکم ٹیکسیبل انکم کہلاتی ہے. اس وقت حالیہ پاکستان میں 6 لاکھ روپے کی لمٹ ہے کہ اگر کوئی شخص سال میں 6 لاکھ روپے تک آمدنی کما رہا ہے تو اس کی انکم نان ٹیکسیبل انکم ہے. اور اگر کوئی شخص 6 لاکھ سے زائد انکم کما رہا ہے تو اس کی انکم ٹیکسیبل انکم سمجھی جائے گی. تو اس کے بعد گورنمنٹ نے مختلف سلاٹس دی ہوئی ہیں، مختلف پیئرز دیے ہیں، جس ہر سلاٹ کے ٹیکس کی شرح ڈفرینٹ ہوتی ہے.
اس میں جو پاکستان کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو ہمارے ہاں جو شرح ہے وہ مستزائد ٹیکس ہوتا ہے، یعنی پروگریسو ٹیکس ہوتا ہے. مستزائد یا پروگریسو ٹیکس سے مراد ایسا ٹیکس ہوتا ہے کہ جس کی آمدنی زیادہ ہوگی، جو آمدنی زیادہ ہوگی ٹیکس کی شرح بھی زیادہ ہوگی، اور جو آمدنی کم ہوگی ٹیکس کی شرح کم ہوگی. ٹھیک ہے، اسے ہم کہتے ہیں مستزائد ٹیکس. تو جتنے کسی شخص نے آمدنی کمائی اس حساب سے اس کی ایک شرح کا تعین کیا جائے گا اور اس شرح پر اس کو ٹیکس ادا کرنا ہوتا ہے. اسی طرح جو ہماری مشترکہ سرمایہ کی انجمن ہے، کاروباری ادارے ہیں اور مختلف کمپنیز ہیں، کارپوریٹ سیکٹر ہے، ان پر جو ٹیکس ادا کیا جائے گا اس کو ہم کارپوریٹ ٹیکس کہتے ہیں. تو انکم ٹیکس اور کارپوریٹ ٹیکس جو ہیں یہ دونوں ڈائریکٹ ٹیکس ہوتے ہیں، یہ بھی گورنمنٹ کی انکم کا ایک معقول حصہ بن رہے ہوتے ہیں. نیکسٹ جو ہے وہ ہمارے پاس وہ ہے جی سیلز ٹیکس، سوری انکم ایگریکلچر انکم ٹیکس. ایسے ممالک جہاں پہ ایک زراعت کا شعبہ زیادہ پھل پھول رہا ہے اور زیادہ ترقی کر رہا ہے، وہ ممالک زراعت کے شعبے پر بھی ٹیکس لگا کر اس سے ٹیکس وصول کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو تاحال پاکستان کا میں جو زراعت کا شعبہ ہے وہ ٹیکس سے مستثنا ہے. ایگریکلچر پروڈکشن جو ہے، ایگریکلچر انکم جو ہے اس کو پاکستان میں ٹیکس فری قرار دیا گیا ہوا ہے. ایگریکلچر انکم کے اوپر ہمارے ہاں ٹیکس فی الحال نہیں لگتا. نیکسٹ ہے جی سیلز ٹیکس یا بکری ٹیکس. اچھا، بکری ٹیکس یا سیلز ٹیکس جو ہے یہ بھی سمجھنے کے سب سے بڑا سورسز میں سے ایک سورس ہے. انڈائریکٹ سورسز میں پاکستان میں جو ٹیکس جنریشن ہے اس میں انڈائریکٹ جو ٹیکسز ہیں ان کی ریشو زیادہ ہے، اور انڈائریکٹ جو ٹیکسز ہیں ان میں امپورٹ ڈیوٹی، ایکسپورٹ ڈیوٹی، ایکسائز ڈیوٹی اور سیلز ٹیکس سر فہرست ہوتے ہیں. اب سیلز ٹیکس کیا ہوتا ہے جی؟ سیلز ٹیکس بیسیکلی جب بھی کوئی شے پاکستان میں فروخت کی جا رہی ہوتی ہے تو ہر چیز کے اوپر ایک خاص شرح سے جو اس کو 17% ہے، ہر چیز میں سیلز ٹیکس ایڈ کیا جاتا ہے. جب بھی کوئی صارف اس شے کو خرید رہا ہوتا ہے تو وہ سیلز ٹیکس ادا کر رہا ہوتا ہے. یہ سیلز ٹیکس کی رقم جو اینڈ یوزر ہے، جو صارفین ہے، وہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ کمپنیز سیل ٹیکس وصول کر لیتی ہیں ہول سیلر سے، ہول سیلر وصول کر لیتے ہیں ریٹیلر سے، پھر ریٹیلر وصول کر لیتے ہیں صارفین سے. تو ایٹ دی اینڈ سیلز ٹیکس صارفین ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور یہ انکم کی جو گورنمنٹ کی انکم ہے، ٹیکس انکم، اس کا ایک بڑا سورس بن رہا ہوتا ہے. سیلز ٹیکس کے علاوہ جو دیگر مزید ٹیکسز ہیں جو کہ گورنمنٹ وصول کر رہی ہے ان میں سر فہرست میں ہیں جی ویلتھ ٹیکس، دولت ٹیکس. ویلتھ ٹیکس بیسیکلی کسی بھی شخص کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد پر ایک خاص حد کے ساتھ لیا جاتا ہے. بیسیکلی منقولہ سے مراد ہے موویبل اور اموویبل، منقولہ اور غیر منقولہ. ٹھیک ہے جی، موویبل اور اموویبل پراپرٹی، یعنی کہ جو ہل سکتی ہیں اپنی جگہ سے، جو پرماننٹلی اٹیچ ہیں اور جو پرماننٹ زمین سے اٹیچ نہیں ہے، منقولہ اور غیر منقولہ، موویبل اور اموویبل. تو جو کوئی فرد ہے اس کے پاس جتنی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد موجود ہے اس کی گورنمنٹ ایک خاص حد کا تعین کرتی ہے. اس حد تک کوئی ٹیکس نہیں ہوگا، اور جس شخص کے پاس اس حد سے زیادہ پراپرٹی ہوگی، منقولہ یا غیر منقولہ، اس کو پھر دولت ٹیکس یا ویلتھ ٹیکس ادا کرنا ہوتا ہے. کلیئر ہو گیا جی؟ تو ویلتھ ٹیکس جو ہے وہ ایک خاص حد سے زیادہ جس کے پاس پراپرٹی ہوگی صرف ان پر لگے گا، جسے ہم کہتے ہیں ویلتھ ٹیکس. یہ بھی ڈائریکٹ ٹیکس کی ایک قسم ہے. اس کے علاوہ ہے جی تحفہ ٹیکس، گفٹ ٹیکس. گفٹ ٹیکس جو ہے یہ گورنمنٹ نے بیسیکلی اس لیے انٹروڈیوس کروایا کہ کئی لوگوں نے ٹیکس چوری کرنے کے لیے، ٹیکس چھپانے کے لیے تحفے کا سہارا لینا شروع کر دیا. کہ پہلے گفٹ ٹیکس فری ہوتا تھا تو لوگوں نے جو اصل ٹرانزیکشن ہوا کرتی تھی اس ٹرانزیکشن کو بھی، اس انتقال کو بھی گفٹ کی شکل دے کر فری کروا لیا کرتے تھے. تو گورنمنٹ نے پھر گفٹ ٹیکس بھی امپوز کر دیا. اور اب گفٹ ٹیکس اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو کوئی پراپرٹی یا کوئی چیز گفٹ کرتا ہے تو اس پر انتقال پر بھی جو ہے وہ ٹیکس ادا کرنا ہوتا ہے. اس میں 35,000 روپے کا مالیت جو ہے وہ ٹیکس معاف ہوتا ہے. اگر اسے زیادہ مالیت کا تحفہ دیا جائے گا تو اس پر ٹیکس